السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مقدس کا مہینہ ہے۔ حافظ قرآن تراویح میں روزانہ کی بنیاد پر ایک پارہ، سوا پارہ یا ڈیڑھ پارہ تراویح میں قرآن پاک سناتا ہے۔ اس کا احساس صرف حافظ قرآن ہی کو ہو سکتا ہے، باقیوں کا اس کا احساس نہیں ہو سکتا۔ تو جب حافظ قرآن تراویح میں قرآن سنا رہا ہوتا ہے تو بیک وقت وہ کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے۔ ان میں سے ایک، اس پر مصلی کا پریشر ہوتا ہے، اور اس پر 20 رکعتوں کا پریشر ہوتا ہے، اور وہ یومیہ اپنے کوٹے کو پورے کرتا ہے کہ میں کتنا پڑھوں گا اور کتنا نہیں پڑھوں گا، اور اس کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ کہیں میں قرآن پاک زیادہ نہ پڑھ لوں اور رکعت کم رہ جائیں، اور یہ فکر بھی رہتی ہے کہ رکعت کم ہو جائیں اور قرآن پاک باقی رہ جائے۔ چوتھی فکر اپنے پارے کی ہوتی ہے کہ میں غلطی سے بچوں اور مشابہات سے بھی بچوں، میں زیادہ غلطی کر نہ بیٹھوں۔ پانچویں فکر اس کو یہ ہوتی ہے کہ میں وقت زیادہ نہ لے لوں۔ اگر میں وقت زیادہ لے لوں اور پیچھے سے مقتدیوں کا پریشر ہوتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے تو آج نماز لمبی کر دی، یہ فکر بھی حافظ قرآن کو ہوتی ہے۔ چھٹی فکر اس کو اپنے گلے کی ہوتی ہے۔ حافظ قرآن نہ زیادہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کو اپنی گلی کی فکر اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں میرا گلا خراب نہ ہو جائے۔ اگر میرا گلا خراب ہو گیا تو تراویح میں قرآن پاک کون سنائے گا، یہ فکر، یہ ٹینشن اس کو الگ سے ہوتی ہے۔ اور ساتویں ٹینشن اس کو پارے کی تیاری، وہ سارا دن پارے کی تیاری میں مصروف رہتا ہے۔ وہ کسی کو دور سناتا ہے، ایک پارہ وہ ایک مرتبہ نہیں پڑھتا، وہ ایک بار پڑھتا ہے، 2 بار پڑھتا ہے، 3 بار بھی وہ ایک پارہ، سوا پارہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ٹینشن ہے۔ آٹھویں فکر افطاری میں کم کھانا۔ افطاری کے وقت حافظ قرآن کم کھاتا ہے، اس لیے کم کھاتا ہے کہ اگر میں زیادہ کھا لوں تو میرا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، تو پیٹ اگر خراب ہو گیا خدا نہ خواستہ تو پھر تراویح سنانے والا پیچھے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایک الگ غم ہے، یہ الگ پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے۔ اور 9ویں پریشانی، آخری پریشانی، اس کے لیے ختم قرآن کی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا ایک ذمہ داری، اتنی بڑی ذمہ داری اس کے سر پہ ہوتی ہے، تو اس کام کو سارا انجام دینا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے، میں نے آپ کو یہ پیغام دینا تھا، پیغام دینے کا مقصد یہ کہ آپ حافظ قرآن کی قدر کریں۔ وہ جن پریشانیوں سے گزرتا ہے، جن پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ صرف حافظ قرآن ہی کو پتہ ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے بعض دفعہ کہ جب حافظ قرآن کبھی تیز پڑھ لیتا ہے تو چونکہ ٹینشن ہوتی ہے تو کبھی تیز پڑھ لیتا ہے، پیچھے سے مقتدی آ کے کہتا ہے جب تراویح ختم ہو جاتی ہے کہ حافظ صاحب خیر تو ہے، آپ نے تراویح آج بہت جلدی پڑھا لی۔ اور کبھی ایسا سے پڑھتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے تو تراویح بہت ایسا سے پڑھا لی اور آج آپ نے تو قاری عبدالباسط بننے کی کوشش کی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں، حافظ صاحب کی قدر کریں، وگرنہ ایسے ممالک بھی ہیں، آپ کو تصویر میں نظر آ رہا بھی ہوگا کہ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر جو حافظ قرآن تو برائے نام ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھاتے ہیں ان کو، یعنی کہ اس طرح کے بچے بہت تھوڑے ملتے ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، تو تراویح میں قرآن پاک پڑھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ یہ تو الحمدللہ ہمارا پاکستان ہے کہ ہمارے علماء نے، خاص کر وفاق المدارس نے اتنی محنت کی کہ سال میں ہزاروں بچے اور بچیاں قرآن کا حفظ کرتی ہیں، 50,000 60,000 اس طرح کے بچے کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں امتحان دیتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را حافظ قرآن کی قدر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔